بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق یونٹ 3 میں آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ اسوہ نبوی سے سخاوت و ایثار کی مثالیں جان سکیں۔ سیرت طیبہ سے سخاوت و ایثار کی مختلف صورتوں مالی، بدنی اور علمی کے متعلق آگاہ ہو سکیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین کی سیرت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت اور ایثار کی ترغیب و تلقین کے واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ معاشرتی زندگی میں سخاوت و ایثار کے فوائد کا جائزہ لے سکیں۔ معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے سخاوت و ایثار جیسی صفات کو اپنا سکیں۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں رسول اللہ کی سخاوت اور ایثار کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں۔ سخاوت اور ایثار جیسی صفات کو روزمرہ زندگی میں اپنا کر معاشرے کی ترقی کا باعث بن سکیں۔ سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ انسان اگر اپنی ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود خرچ کرے تو یہ بہترین سخاوت ہے۔ غنا، اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے مختلف امور یعنی کام انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورۃ الحشر آیت 9۔ ترجمہ، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1968۔ سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ صحت مند آدمی کا کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اور سخاوت و ایثار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ
اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2312۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کا انتظام کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا، آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کی ضیافت کروں گا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا، صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کو بہلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا، تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی، اس سے اللہ بہت خوش ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2054۔ نبی کریم خاتم النبیین کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ شمائل ترمذی حدیث نمبر 338۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ خاتم النبیین سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کبھی انکار کیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2311۔ نبی کریم اپنے قول اور عمل میں نہ صرف سخاوت کا خود ایک نمونہ تھے بلکہ آپ اہل بیت اور صحابہ اکرام کو سخاوت اور ایثار کی ترغیب و تلقین بھی فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام دیوانہ وار آپ خاتم النبیین کی ترغیب پر اپنا مال و اسباب آپ کے قدموں پر ڈھیر فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ خاتم النبیین نے فرمایا، آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب مال و اسباب آپ کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاز سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ اہل بیت اطہار سخاوت اور ایثار و قربانی کا پیکر تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی سخاوت و ایثار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ سخاوت و ایثار سے جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سخاوت سے مراد ہے، الف آپشن درست ہے، کھلے دل سے خرچ کرنا۔ علمی سخاوت سے مراد ہے، اس کا بھی الف ٹھیک ہے، کسی کو علمی بات سمجھانا
یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے سخاوت و ایثار۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا۔ یہ آپشن ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ نبی میں پیش کیا گھر کا سارا مال۔ مختصر جواب دیں۔ سخاوت و ایثار سے کیا مراد ہے؟ سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ نمبر 2، سخاوت کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ نمبر 3، انصاری صحابی کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ مہمان نے کھانا کھا لیا، جب صبح ہوئی تو وہ صحابی، انصاری صحابی جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 4، سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتوں کی وضاحت کریں۔ سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ صحت مند آدمی کا کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص کے کسی معاملے میں مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ نمبر 5، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال نبی کریم خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان جہاز سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ تفصیلی جواب، سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں۔ اسوہ رسول اور سخاوت و ایثار، یہ یہاں سے لے کے تو یہاں تک آپ اس کو یاد کر لیں۔ یہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔